اور خدا اس بات کو اپنے ولی تک پہنچا دیتا ہے کہ یہ خلاف بات کر رہے ہیں. تو آپ گھبرائیں نہیں. آج کل کے دور کے اندر دشمن پلاننگ کر رہا ہے بیٹھا ہوا, فرقے واریت کر رہا ہے. خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں ساری پلاننگوں کو, اور اپنے لوگوں کو بصیرت. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ جو با بصیرت ہے شخص, جو عالم با بصیرت ہے, وہ کیوں دور اندیشی کی باتیں کر رہا ہے؟ وہ کیسے دشمن کی باتوں کو پہچان لیتا ہے؟ وہ کیسے کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے, کچھ بھی کر لینا ہے, کبھی دوست نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جو نجوہ کرتا ہے اللہ اپنے ولی کو بتا دیتا ہے. قرآن یہی کہتا ہے. ظاہر ہے ہم قرآن سے ظاہر ہے ہم دور ہیں اتنے زیادہ, ہمیں قرآن سمجھ میں اس طرح نہیں آتا. یہ نجوہ, یہ سرگوشیاں عالم میں ہیں, اور اس نجوے کا اصل سرگوشی کا دشمن کی اصل ہدف کیا ہے؟ وہ کیا پلاننگ کرتا ہے, کیا گفتگو کرتا ہے؟ اس کے 3 ہدف قرآن بیان کرتا ہے. پہلا کہ یہ گناہ کی طرف متوجہ کرے. کس طرح ایک شخص سے گناہ کرایا جائے, کس طرح اس کی خلوت میں گناہ کرایا جائے, کس طرح اس سے واجبات ترک کیے جائیں. یہ وہ یہی سرگوشی کرتا ہے آپس میں بیٹھے. دوسری چیز وہ دشمنی پہ لے کر آتا ہے. کس سے؟ خدا اور رسول کے مقابلے میں. جب آپ سے واجب ترک کرائے گا, جب آپ سے گناہ کرائے گا, اور ایک گناہ تو یہ فردی ہے, دوسرا گناہ اجتماعی ہے. یعنی کوئی ایسا گناہ کرائے, کوئی ایسا کرائے جس سے اجتماع میں مشکلات پیدا ہوں, اس اجتماع کے اندر, سوسائٹی کے اندر مشکلات پیدا ہوں, تو یقیناً پھر آپ خدا اور رسول کے مقابلے میں کھڑے ہیں, دشمنی کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں, چیزوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری سرگوشیاں جو تھی, یہ صرف وہ زمانے میں نہیں, ابھی بھی دشمن مختلف جگہوں پہ بیٹھا ہوا سرگوشیاں کر رہا ہے کہ کس طرح اسلام کو نقصان دینا ہے, کس طرح مسلمانوں کے آپس میں تفرقے, کس طرح ان کو آپس میں لڑوانا ہے, کس طرح یہ سب جو آج کل آپ کے سامنے ہو رہا ہے, یہ سب ظاہر ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کر کہ کس طرح ان کو اس قابل کریں کہ یہ اپنے امام کو پہچان ہی نہ پائیں. یہ اس کا سب سے بڑا نجوہ ہے اس ٹائم, کہ کس طرح ان جوانوں کو برباد کیا جائے. یہ جتنے پلیٹ فارم آپ کے سامنے دنیا کے اس ٹائم سوشل میڈیا کے ڈیزائنڈ ہیں, یہ سب اس کا نجوہ ہے, یہ سب اس کی پلاننگ اور سرگوشی ہے کہ اپنی عبادت سے دور ہو جائے. اب اس کو ظاہر ہے میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا, میں ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا کہ اس ٹائم دشمن کیا گفتگو کر رہا ہے. یہ سب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں پوری دنیا, اور یہ جو ہے وہ یہ پلاننگ کرتے ہیں ہر قوم کے حساب سے, ہر فرقے کے حساب سے, ہر شہر اور ہر ملک کے حساب سے یہ پلاننگ کرتے ہیں, یہ گفتگویں کرتے ہیں کہ کس طرح انسانیت کو برباد کرنا ہے. اصل میں ان کا یہ نجوہ خدا کے مقابلے میں ہے, یہ خدا کے نظام کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں, مگر ان کا یہ نجوہ کھوکھلا ہے, یہ کبھی بھی مقصد پہ نہیں پہنچ سکتے. عزیزان محترم, کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ولی ہمیشہ سے کائنات میں موجود رہتا ہے, اور یہ جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ساری پلاننگیں اس کو پتہ ہوتی ہیں. اسی لیے وہ بھی پھر ایسی پلاننگ کرتا ہے جو ان کو نہیں پتہ ہوتی. دشمن نے کربلا میں کیا کیا؟ اپنی پلاننگ کی, نامے بھیجے, لیٹر بھیجے گورنر کو, اس کو روکو, اس کو روکو, مانتے نہیں ہیں تو گردن اڑا دو, نہیں مانے بیعت کراؤ, نہیں مان رہے, یہاں سے نکلے, وہاں سے نکلے, کعبہ آئے, کیوں کعبہ ترک کر دیا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ احراموں میں تلوار لے کر آئے ہیں, نہیں چاہتے تھے, اس کی پلاننگ تھی یہی مار دیا جائے, حج میں جائے کہ لوگ آئے تھے مار دے, لیکن نہیں, اللہ کا ولی ہے, سارے نجوے سنتا ہے, سارے نجوے سنتا ہے, سن رہا ہے, سب پتہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں, کیا کر رہے ہیں. کہا یہاں نہیں ہوگا, کہا نہیں, خود آگے جائیں گے. آگے جا کر اللہ کے ولی نے اپنی پلاننگ سے کربلا ڈیزائن کی ہے, ان کی پلاننگ سے نہیں کی ہے. یہ کربلا میں امام کو لے کر نہیں آئے, امام نے ان کو بلایا پر ہے, کوئی نام و نشان نہیں ہوگا, ختم کر دیں گے. یہ نہیں پتا تھا یہی کربلا وہاں پہنچ جائے گی کہ پروردگار عرفے والے دن عرفہ کے منا پر بعد میں پہلے کربلا پہ تجلی کرے گا. یعنی کس مقام پر اس کو امام حسین لے کر آئے, اس خاک کو, کہ تم سمجھے کہ ہم اسی خاک میں ختم کر دیں گے, دفنا دیں گے. نہیں, اسی خاک کو, پوری دنیا میں کوئی خاک ہی نہیں اس خاک کے علاوہ شفا کے لیے. اس خاک کو شفا بنا دیا امام حسین نے, اس تربت
اس تربت کو نہ صرف شفا بنایا بلکہ حجابات کو ختم کرنے کا طریقہ بنا دیا۔ حدیث وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ بیان کروں انشاءاللہ اگر فرصت رہی ایام میں کہ کس طرح یہ حجابات کو ختم کرتی ہے۔ عزیزان محترم اس مقام پر لے کر آئے۔ کیوں؟ اللہ کا ولی پلاننگوں سے جانتا ہے، اللہ کا ولی ہے، حجت الہی ہے۔ یہ تو انسان ایمان لے کر آئے، خوف کیسا؟ دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، دنیا آپ کے مقابلے میں جمع ہو جائے، دشمن جتنا بھی ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جتنی بھی پلاننگ کر رہا ہے اللہ کا ولی اس سے واقف ہے، ساری چیزیں واقف۔ وہ بہت مشہور واقعہ جو ائمہ کے ایک عالم دین کا واقعہ تھا کہ جہاں مشکل میں پڑ گئے شیعہ، تو انہوں نے توسل کیا امام سے کہ ہم 3 دن کی مہلت مانتے ہیں اور ہمیں مل جائے۔ تو ایک دن بھیجا، ایک کو گریہ کیا، بڑا اس نے کیا، نہیں ملے۔ دوسرے دن بیابان میں چلے گئے، گریہ کرتے رہے، نہیں ملے۔ تیسرے دن تیسرا گیا اور کئی لوگوں میں سے انتخاب کیے تھے چند لوگ، انہوں نے تیسرا گیا، اس نے اتنا گریہ کیا، امام مل گئے۔ امام نے بتا دیا یہ وہاں جاؤ، ایسا ایسا ہے واقعہ، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، طولانی میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ تو سوال ہونے میں مولا پہلے کیوں نہیں آئے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا تم نے خود 3 دن کا وقت مانگا تھا، تم نے خود 3 دن کا وقت مانگا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تم اگر وہی بولتے ہم تمہیں وہیں آ جاتے، وہیں آ جاتے۔ عزیزان محترم جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت تو خلیفہ جو تھا اس نے بولا کہ تمہیں کوئی امام نے کوئی چیز تعلیم دی ہے، تو امام نے اس کو دعا یاد کرائی تھی، لیکن اتنی یاد کرائی تھی کہ بعد میں یہ بھول جائے۔ ہماری طرف سے غفلت ہے، امام کی طرف سے تھوڑی ہے۔ آپ امام سے توسل کریں، آپ امام سے استغاثہ بلند کریں، آپ امام سے کہیں کہ مولا بہرحال ہماری مدد کریں، یہ حالات ایسے ہیں، زندگی ایسی ہے، پورا شوب دور ہے، کیوں نہیں امام مدد کریں گے؟ اور امام مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، ایسے تھوڑی دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، ایسے تھوڑی امام کے سرباز آگے جا رہے ہیں۔ امام مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ پہلے محنت کرتے ہیں، پھر امام ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم یہ نجوہ جو ہے، یہ سرگوشیاں جو ہیں، یہ کائنات میں ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ ان کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ رسول کے مقابلے میں لایا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ سامنے رسول کے ملتے تھے نا تو رسول کو بہت تعریف کرتے تھے، لیکن پیچھے پیچھے ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو لایا جائے۔ اور پہلی چیز گناہ ہے۔ گناہ انسان کے باطن کو خراب کرتا ہے، نجس کرتا ہے۔ جب بھی کسی سے غلط کام کرانا ہو تو پہلے گناہ کرایا جاتا ہے، پہلے اسے نجاست میں مبتلا کیا۔ جب وہ نجاست میں مبتلا ہو گیا، جب وہ غلط کاموں کی طرف چلا گیا، اب آپ اسے کچھ بھی کرا لو۔ جیسے دنیا کا بھی تو رول ہے، یہی ہے کہ اگر کسی کو پھنسانا ہے تو پہلے کچھ کرپٹ کرو اسے، اس کی کوئی گوٹ اپنے ہاتھ میں لو، اس سے وہ گناہ کراؤ یا غلط کراؤ، جب پھنس جائے تو بولا اب تو یہ صاحب ہمارے حواس ہے۔ اب جب ایک غلطی ہوتی ہے تو ایک غلطی کو چھپانے کے لیے انسان کئی غلطیاں کرتا ہے۔ یہی شیطان کا کام ہے۔ شیطان کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ یہ گناہ کر لے۔ جب یہ ایک گناہ کرے گا تو اس کو وسوسے کرو گے، اب تم نماز پڑھو گے، اب تم نیکی کرو گے، اب تم یہ کرو گے، تو بولے گا بات تو صحیح ہے۔ اور ایک دوسرے سے بھی بولتا ہے، دوست بھی ایک دوسرے بول رہا ہوتا ہے بھائی کدھر خیریت ہے نماز پڑھنے؟ نہیں ایسی تم نماز پڑھنے جا رہے ہو، تم نیک کام کرو گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب وسوسے ہیں، یہ سب نجوے ہیں، یہ جو خدا سے اور رسول سے دور کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم ہمیں بہرحال اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہم واقعاً اپنے آپ کو اس کا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی حالت میں مر گئے تو یہ جو حالت ہے، یہی حالت جو ہے وہ چلی جائے گی۔ اصفہان میں بہت بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے اپنے اساتید سے ایک ذکر لیا کہ مجھے عالم برزخ دکھایا جائے، میں دیکھوں۔ تو انہوں نے وظیفہ دیا اور قبرستان میں جا کے انہوں نے انجام دینا تھا۔ اور وہ زمانے میں قبریں جو تھیں وہ کمرے کی طرح ہوتی تھیں فیملیز کی، تو سردی سخت اصفہان کے تخت فولاد سب سے بڑا جو قبرستان ہے، اس میں کسی ایک کمرے میں یہ ذکر کر رہے تھے رات کو۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی مردہ لایا گیا رات کو اور اسے کمرے میں چھوڑ گیا، اور ایک شخص کو بٹھا دیا کہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، صبح اس کو دفنائیں گے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے دیکھا کہ 2 ملائکہ ہاتھ میں آگ کے گرز لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اس مردے کو مارا ہے۔ اس
مردے کو جو وہ آگ کے گرز لگے، اس نے ایسی چیخ ماری، تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ پورا قبرستان لرز اٹھا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بدن میں رہی، اور یہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالو۔ اس شخص سے جو قرآن پڑھ رہا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے نظر نہیں آ رہا، یہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالو، اگر میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، میں کہہ رہا ہوں مجھے باہر نکالو، وہ کہہ رہا ہے کہ سردی ہے، رات کو باہر کہاں جا رہے ہیں، لیکن اسے نہیں پتا کہ جو انہیں نظر آ رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکالا اور میں رستے میں بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب میرے شاگرد آئے تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور میں کئی عرصے تک قبرستان میں مریض رہا۔ پھر میرے استاد آئے، کہا کہ ایک لمحہ برزخ کا برداشت نہیں کر پائے، ایک لمحہ برزخ کا۔ عزیزان محترم، ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کس طرح کی ہے۔ نجف میں جو ہے وہ عالم دین بیان کرتے ہیں، ہمارے استاد نے بیان کیا، نجف کے اندر جو ہے وہ ایک شخص تھا، اس کا قرض تھا کسی کے اوپر، اور وہ شخص دیتا نہیں تھا اس کو، لیکن اسے سنا ہوا تھا کہ یہ جو جس نے مجھے پیسے دینے ہیں یہ فلانے ایک استاد کے درس میں جاتا ہے، تو انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ یہ آپ کے درس میں آتا ہے، تو آپ اگر کچھ بات کہیں گے تو شاید یہ کچھ میرے پیسے واپس کرے۔ تو وہ درس دے رہے تھے، تو وہ آیا شخص، تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس سے پہلے یہ جو میں استاد بنا ہوں تو میری دکان تھی یہاں بازار میں، ایک دن ایک یہودی آیا اور دوسرا مذہب کا تھا، تو کچھ پیسے اس کے بچے، ایک دھرم یا کچھ، تو میرے پاس نہیں تھے کہ میں اس کو دیتا، تو میں نے اس کو بولا کہ بعد میں لے لینا، تو اس نے بولا نہیں میں بعد میں لوں گا، مجھے ابھی لو، تو میں نے کہا میں دے دوں گا بعد میں، یا تو مجھے معاف کر دینا۔ کہتا نہیں میں معاف نہیں کروں گا، مجھے تم دو، یہ ایک دھرم دو۔ کہتا تھا نہیں، وہ چلا گیا۔ کہتا میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور میں صراط مستقیم سے گزر رہا ہوں، مجھے ملائکہ لے کے جا رہے ہیں، ایک طرف آگ ہے ایک طرف جو ہے وہ بہشت ہے۔ کہہ رہا اس آگ میں سے نا وہ باہر آیا اور اس نے میرا صراط مستقیم پہ راستہ روک دیا اور کہا کہ میرا ایک دھرم کہاں ہے؟ اب اس عالم میں کہاں سے لے کر آؤں تمہارا ایک دھرم؟ کہا نہیں، جب تک میرا دھرم نہیں دو گے میں جانے نہیں دوں گا۔ تو کہتے میں نے ملائکہ کو کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو، تو ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کے حقوق تھے وہیں پورے کر کے آنے تھے، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ تو کہا کہ میں نے بہت کیا، تو اس نے بولا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ یہ جو میں آگ میں جل رہا ہوں یہ اپنی انگلی تمہارے سینے میں لگاؤں۔ تو کہا میرے پاس اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں، تو میں نے کہا لگاؤ۔ کہا اس نے وہ انگلی لگائی تو میرا سینہ جل گیا، اور کہا میں جب صبح اٹھا تو میں نے اپنے سینے پہ اس سیاہ نشان، اور کہتے ہیں انہوں نے اپنی قمیض کھول کر دکھایا کہ ابھی تک اس جلے ہوئے کے نشان ہے جو اس عالم برزخ میں تھی۔ ایک دھرم، عزیزان محترم، یہ صرف مادہ ہے، شاید ایک زبان کا جملہ ہو سکتا ہے۔ وہ جو میں آپ کو آیت اللہ دستغیب کا واقعہ بتا رہا تھا، جو انہوں نے بیٹے نے کہا، تو یہ سب پوچھی انہوں نے، نیکی پوچھی، یہ عذاب پوچھا، انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کے ہونٹوں پہ زخم ہے۔ کہا بابا یہ آپ کے ہونٹوں میں زخم کیسا ہے؟ کہا بیٹا میں آپ کی ماں کو یعنی والدہ کو اپنے عالم میں برزخ میں میرے ہونٹوں پہ زخم ہے۔ کہا بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں، اپنی والدہ سے میرے لیے معذرت کرو کہ مجھے معاف کر دیں، ورنہ قیامت تک میں انہی زخموں کے ساتھ رہوں گا۔ وہ آئے اور انہوں نے اپنے والدہ سے کہا کہ بابا کو، تو کہا ہاں وہ ایسے لفظوں سے مجھے پکارتے تھے لیکن کیونکہ بڑے تھے تو میں خاموش رہتی تھی۔ عزیزان محترم، منہ سے نکلا ہوا جملہ عالم برزخ میں عذاب بن سکتا ہے۔ بچے کو مارا ہوا تھپڑ عذاب بن سکتا ہے، دیا ہے۔ آپ یہ جب آپ کا بچہ بالغ ہو جائے تو آپ اس سے معافی طلب کر لیں کہ آپ نے اس کو بچپن میں کتنا مارا ہے۔ بعض اوقات ہمیں کہتے ہیں نا بچوں کے لیے ہدیہ ہے، بچوں کی، آپ بچوں کے پیسے جو کھا جاتے ہیں حق انہیں کا ہے۔ جب یہ بالغ ہو جائے تو آپ اس سے اجازت لیں کہ بیٹا اتنے اتنے تمہارے پیسے ملے تھے، وہ تمہارے تھے لیکن میں نے تمہارے پہ خرچ کیے، یہ میرے حلال کر دو۔ اگر اس نے حلال نہیں کیا قیامت میں پکڑائی ہے۔ عزیزان محترم، معاملہ سنگین ہے، معاملہ آسان نہیں ہے، ہم بہت ریلیکس چلتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو جب کیسے ہو سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو پھنسا سکتی ہیں، تو بڑے بڑے معاملے کتنا پھنسا سکتے ہیں۔
یعنی جب آپ ایک گھر کے معاملے میں پھنس گئے اور جب آپ حکمراں بن گئے, آپ کو کوئی پوسٹ مل گئی اور آپ کے منہ سے نکلا ہوا جملہ کتنوں کو نقصان دے سکتا ہے, کتنوں کی عزت خراب کر سکتا ہے, کتنوں کے لیے عذاب بن سکتا ہے, مشکل بن سکتا ہے, سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو آئے گا جو کسی پوسٹ پر ہے اور اس نے حق ادا نہیں کیا, چاہے وہ پوسٹ حکومت کی ہو, چاہے وہ کوئی بھی پوسٹ ہو. جب آپ کو دیا اور اگر آپ کے ہوئے صادر کیے ہوئے جملے سے, کام سے, حکم سے, آرڈر سے, سگنیچر سے کہیں کوئی مصیبت پیدا ہو گئی, آپ پھنسے رہیں گے. یاد رکھیے گا, آسان نہیں ہے. دنیا میں بڑا اچھا ہوتا ہے, ڈیزگنیشن, پوسٹیں, پروٹوکول, یہ سب مل جائیں. ادھر بہت خطرناک پروٹوکول ہے. یہاں تو بہت اچھا لگتا ہے آگے پیچھے معاملات. ایک عالم کے منہ سے جملہ نکل جائے اور وہ کسی کے عقیدے کو بدل دے, کسی کے عقیدے کو خراب کر دے, کسی مومن کے دل کو نقصان پہنچا دے, کتنا سخت ہے, کتنی ذمہ داری ہے انسان کی ان ساری چیزوں کے اندر. عزیزان محترم, خوب اپنے عالم برزخ کو ابھی سے بچائیں, کیونکہ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ ہمیں موقع بھی ملے گا معافی مانگنے کا یا نہیں ملے گا. اسی اپنے آپ کو بچائیں عزیزان محترم. شب جمعہ ہے, بہرحال ہم اس نجوہ کو سنیں. یہ جو دنیا میں نجوہ ہو رہا ہے بربادی کے لیے, انسان کو تباہی کے لیے, اس کا اصل ہدف امام سے دشمنی ہے, امام کے ظہور کو دیر کرنا ہے. اور اگر ہم اس سرگوشیوں کو سنتے رہے جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی, اور اگر ہم اس کا شکار رہے, تو ہم اپنے امام سے دور ہو جائیں گے. پہچانے دشمن کو, دشمن شناسی بہت مہم ہے. دشمن کو پہچانے, وقت کے دشمن. اور بہرحال جو حالات ہمارے سامنے اس ٹائم ہیں, شہر ہمارے اپنے ملک کے حالات ہیں, اس میں بہت زیادہ بصیرت ہونے کی ضرورت ہے. جذبات کی ضرورت نہیں ہے. دشمن تو چاہتا ہے جذبات آپ کے ہائپ کرے, آپ کے جذبات بڑھائے, آپ غلط پوسٹیں ڈالیں, آپ اور اشتعال پیدا کریں. بالکل یعنی بصیرت ہونے کی ضرورت ہے. دشمن کی سازش کو کاٹنے کی ضرورت ہے. توسل کریں کہ پروردگار, یہ نجوہ جو ہو رہا ہے, جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, تو سن رہا ہے, تو ہر چیز سنتا ہے, تو یہ ہم تک یہ پہنچا تاکہ ہم صحیح فیصلہ کریں, ہم بحیثیت قوم صحیح فیصلہ کریں, ہمارے علماء ہمیں صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جائیں, کیونکہ ذمہ داری ہے عزیزان محترم. اگر ہم ذرا سی بھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ بقول شاعر کے, یہ جو تم نے غلطی کی ہے برسوں جینے کی, صدیوں اس کا خمیازہ بھگتو گے. تو بات یہ کہ اگر ایک غلطی ہوتی ہے تو وہ کئی عرصے تک انسان کو دھکیل دیتی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ ہم اس لیے کہا جاتا تھا, دیکھیں کئی عرصے سے یہ کہا جاتا ہے, مسلسل علماء اکرام اس کو بیان کرتے ہیں کہ بصیرت ہوں, دشمن کی سازش کو سمجھیں, ہدف کو سمجھیں. امام پہنچے ہی کربلا اس لیے تھے کہ اس ٹائم اسلام کے لبادے میں دشمن آیا ہوا تھا. بھائی اگر دشمن سامنے ہوتا تو واضح تھا. دیکھیں نا کتنا کیسا لبادہ تھا کہ ابھی تک کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں. ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ یزید بھی نعرہ ہے, بھائی زندہ رہے. کس بات پہ زندہ رہے؟ یہ نہیں بول رہے کہ مطلب اگر آپ یزید کے لیے جو ہے وہ لعنت اللہ کے لیے آپ زندہ باد کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یعنی کیا؟ یعنی امام حسین کے قاتل زندہ باد, نعوذ باللہ. یعنی واقع حرہ 3 دن تک جو ہے وہ مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے رہے اور کیا ظلم ہوا مدینہ پہ, وہ زندہ باد. خانہ کعبہ پہ حملہ کیا, وہ زندہ باد. لیکن بے بصیرت ہی ہے. کیوں بے بصیرت ہے؟ خوب اندر بھی مشکل ہے, ایک تو پیچھے سے مشکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ لبادہ ایسا اڑا تھا کہ قوم سو رہی تھی, سمجھ میں نہیں آیا. امام پہنچے کربلا, امام نے کربلا کو ایسا ڈیزائن کیا کہ ان کے چہروں سے نقاب کھینچے جائے. اگر یہ کربلا میں واقعہ نہیں ہوتا, مکہ میں ہو جاتا تو آپ کہتے آئے تھے لوگ امام کو مار گئے. کیسے پتہ چلتا ہے یزید کون ہے؟ وہ تو کہتا لوگ آئے تھے مار دیا, یہاں مار. نہیں, کربلا میں امام نے, جب امام سے پوچھا گیا, جب امام رخصت ہو رہے تھے مدینہ سے, اپنے نانا کی قبر سے آئے اور ایک دن میں کئی دفعہ گئے, گریہ کرتے ہوئے آئے, خواب دیکھا, آئے, پوچھا, امام کی قریبی لوگوں نے پوچھا کہ اب آپ نے اگر ارادہ کر لیا ہے تو آپ خواتین اور بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا مشیت الہی ہے.
اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ اسیر ہوں گے. یعنی اس کے پیچھے کیا ہے، یعنی اس پوری، اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہمیں دیکھیں، ہم تو ابھی ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے، کیونکہ ابھی ہم 1400 سال فاصلے پر ہیں، تبھی اب ہمیں لگتا ہے کہ دیکھیں وہاں گڑبڑ تھی، وہاں گڑبڑ تھی، وہاں گڑبڑ. اگر ہم خود وہاں ہوتے. امام نے مکہ کو ترک کیا عین اس وقت جب لوگ مناسک حج ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، امام نے چھوڑا.